السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ وإياکم۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اخلاص کے ساتھ آج کا جو درس ہے اس کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور کما حق ہو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم چھٹا اصول پڑھے ہیں تعظیم علم کا، کہ علم کی جو تعظیم ہے اس کا چھٹا اصول۔ اب تک ہم نے 5 پڑھے ہیں۔ آج ہم چھٹا، 7واں اور 8واں اصول پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور میں آج زیادہ تفصیل نہیں بیان کروں گا، اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا۔ تو چھٹا اصول جیسا کہ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ رعایت فنونہ فی الاخذ و تقدیم الاہم فالمہم۔ طالب علم جو ہے نا اس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے وہ کون سے فن کا علم حاصل کر رہا ہے، اس میں تقدیم الاہم فالمہم، جو اہم چیز ہے نا اس کو پہلے حاصل کرے، اس کے بعد مہم کی طرف جائے، اس کے بعد پھر دیگر علوم یا جو فروع ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اصل، ایک ہوتی ہے فرع، ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ اس کو فقہ الاولویات بھی عربی میں کہا جاتا ہے، یہ کہتا ہے سبجیکٹس ہیں، ہر فن کے الگ الگ ہوتے ہیں، تو اس چیز کا خیال کرنا طالب علم کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اسی بات کو یہاں پہ شیخ صاحب نے، ابن الجوزی بڑے معروف امام ہیں، ان کی کافی کتابیں ہیں، ان میں سے کتاب ہے سعید الخاطر کے نام سے۔ ان کی جو کتاب سعید الخاطر ہے نا اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جمع العلوم ممدوح، کہ علم جو ہے نا علوم کو جمع کرنا ایک اچھی چیز ہے، قابل تعریف چیز ہے، لیکن جمع کیسے کرنا ہے؟ کہ من کل فن خذ ولا تجهل به، کہ ہر فن جو ہے نا اس میں سے کچھ نہ کچھ انسان کے پاس ہونا چاہیے، خاص طور پہ جو طالب علم ہے، دین کا طالب علم ہے، تو اس کو چاہیے کہ جو جتنے بھی مین علوم ہیں، دینی شرعی علوم، ان کی بیسکس کا اس کو پتہ ہو، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں۔ لیکن اس یہاں پہ اصل جو چیز بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اس میں سے جو سب سے اہم چیز ہے اس کو پہلے لے، اس کے بعد مہم کی طرف جائے، اس کے بعد جو دیگر چیزیں ان کی طرف جائے۔ اوپر ہم عمومی طور پہ پڑھ کے آئے تھے کہ اس کو چاہیے کہ ہر علم کا جو متن ہوتا ہے نا، ٹیکسٹ، جو جس کے اندر اختصار کے ساتھ اہل علم نے کوئی اس فن کے بارے میں لکھا ہو، اس کو پڑھے یا اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرے۔ جیسے عقیدہ ہے، حدیث ہے، کوئی نہ کوئی سیرت کی کتاب انسان کو پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح طہارت کے مسائل ہیں، تو جو بیسک جس کی اس کو روزمرہ زندگی میں ضرورت پڑتی ہے، ان علوم کے بارے میں اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ بھی وہی کہتے ہیں فالحر مطلع علی الاسرار، یہ جو بندہ آزاد طبیعت کا مالک ہوتا ہے نا، کھلی ذہنیت کا مالک ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کسی ایک اس پہ نہیں بیٹھا رہتا کہ بس میرے پاس یہ فلاں چیز کا علم آ گیا، بس میں نے اسی پہ ساری زندگی گزار دینی، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ مزید علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو شیخ ہیں محمد بن مانع، ابن مانع یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ان کا نام غالباً عبد العزیز بن عبداللہ یا عبداللہ بن عبد العزیز بن مانع تھا غالباً۔ ان کی کتاب ہے ارشاد الطلاب، طلاب کی رہنمائی کے لیے کتاب لکھی ہوئی ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ لا ينبغي للفاضل ان يترك علما من العلوم النافعه التي تعين على فهم الكتاب والسنه، کہ جو اہل فضل ہیں، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ جو قابل احترام اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، ان کی جو صفت ہوتی ہے، ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ صرف ایک علم کو لیں، بلکہ ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کیا کریں، کہ ہر علم جو ان کو کتاب و سنت کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس علم کو حاصل کرے، صرف ایک ہی علم پہ اکتفا نہ کر لیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی، جو پہلے ہم اصول پڑھے اس میں بھی ذکر کیا تھا کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جو علوم اعلیٰ ہیں، جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ بعض علوم ہیں جو قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، جیسے علم النحو ہے، گرامر کا جو علم ہے۔ اب انسان شروع گرامر کا کرے اور بعد میں وہ گرامر پر ہی سارا فوکس کر لے، اپنی ساری جو محنت ہے وہ گرامر پہ لگا دے، حالانکہ اس نے شروع کس لیے کیا تھا؟ تاکہ میں قرآن سنت کو سمجھوں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک طالب علم کسی فن کو سیکھنا شروع کرتا ہے، مقصد اس کا کچھ کسی اور علم کو حاصل کرنا ہوتا ہے، تو وہ اس اصل علم کو چھوڑ کے جو یہ جو اس کے معاون علوم ہے نا، اسی کے اوپر اکتفا کر لیتا ہے، یا اسی پہ ساری زندگی کھپا دیتا ہے، انہی مسائل کے اوپر ڈسکس کرتا رہتا ہے، اور قرآن و حدیث جس کے لیے اس نے یہ شروع کیا تھا اس سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہ عام طالب علم جو ہوتا ہے، یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علم کیسے حاصل کرنا ہے۔ لیکن جو اچھا طالب علم ہے، جو مجتہد ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے،
کہ تمام علوم کے جو ٹیکسٹ ہیں، مین متون ہیں، اہل علم سے مشورے کے بعد ان کو کسی شیخ کے پاس پڑھے۔ اس کے بعد انہوں نے، ہم آگے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو علم کی ترتیب ہے نا، اس کے بنیادی طور پہ دو اصل ہیں، دو اس کی بنیادیں ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ تقدیم الاہم فالمہم، جیسے میں نے اوپر بتا دیا کہ مما یفتقر الیہ المتعلم فی القیام بوظائف العبودیۃ للہ، یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو متعلم ہے نا، اس کو یہ چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو عبادت کرنی ہے، اس کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ سب سے اہم چیز، وجہ کیا ہے اس کی، کون بتائے گا؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ جو پہلی اصل یہ جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبودیت، بندگی جو ہے یا اللہ کی عبادت کے لیے، یہ بات کیوں یہاں پہ لکھی گئی ہے؟ ہاں جی، اس میں ہم کئی دفعہ پہلے بات کر چکے ہیں، تھوڑا سا غور کریں۔ انسان کو یا طالب علم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بارے میں کیوں علم حاصل کرنا چاہیے؟ اس کی بنیادی جو علوم ہیں ان کو کیوں سیکھنے کی ضرورت ہے اس کو؟ کون بتائے گا؟ کسی کے ذہن میں کوئی سوال نہیں سوال کی آتا؟ سمجھ نہیں آئی ذرا. ہاں جی، جی عاصم بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ سوال کی سمجھ نہیں آئی. میں سوال کی سمجھ نہیں آئی، آپ نے کیا پوچھا؟ سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم نے اوپر پڑھا ہے نا کہ سب سے اہم علم کو پہلے سیکھا جائے، اس کے بعد دوسری علم کی طرف جایا جائے، تو سب سے اہم علم، وہ کہتے ہیں کہ اس کو اگر ہم اس کی اس کا خلاصہ کریں تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ اس کی دو بنیادیں ہیں۔ پہلی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ سب سے اہم جو علم ہے نا، وہ کیا ہے جس کا ایک طالب علم کو، سیکھنے والے کو ضرورت ہوتی ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے بارے میں سیکھے۔ یہ شیخ صاحب نے کیوں کہا ہے یہاں پہ؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور بھی تو علوم ہے نا۔ کیونکہ عبادت سارے ہاں جی، سارے اعمال جو ہیں وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص سارے اعمال، مطلب آپ کو وہ عبادت میں آتے ہیں جتنے بھی اعمال ہیں. قریب قریب سوال ہے لیکن ابھی تو آپ جواب، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیوں کیا ہے، یہ سوال کا پتہ ہے؟ اس سوال کا کیا جواب آپ نے عبادت کی ہے. یعبدو، ہے؟ جی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تاکہ اس کی انسان کو عبادت پیدا ہی کریں، اپنی اور عبادت اب کے لیے کا کیا معنی غلام ہوتا ہے، اب کا معنی غلام ہوتا ہے، اور انسان کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس غلامی میں اپنے آپ کو جو ہے وہ دے کے، تاکہ ہے۔ اس علم احسن، کو سیکھنا پھر اس کے لیے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ، ایک جس کے بارے میں علم حاصل کیا جا رہا ہے، وہ شخصیت کیا کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے، احسن۔ اس کی سورہ پہلے زاریات میں 27ویں پارے میں آیت ہے، جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ اس دوڑ میں لگا رہے کہ کون سب سے زیادہ امیر ہے دنیا میں، کون فلاں چیز میں اس میں آگے ہے۔ اصل جو اس کا مقصد ہے نا پیدا کرنے کا، وہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، بس یہ اصل مقصد ہے دنیا میں اس کے آنا، باقی ساری ثانوی چیزیں۔ تو اس لیے شیخ صاحب نے یہاں پہ کہا کہ جو سب سے اہم چیز ہے نا، جس چیز کا علم ہر شخص کو سیکھنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ تو ایک شخص جو ہے وہ دنیا میں ایم فل کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اور دنیاوی علوم میں بڑا اس کے پاس ملکہ ہے، اور دنیا میں اس کا بڑا نام ہے، لیکن وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہے، اور اس کو اللہ کی عبادت کے نہیں پتہ کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، یا عبادات کی اقسام کون سی ہیں، اس بارے میں اس کو علم نہ ہو، تو کیا فائدہ ایسے علم کا؟ دنیاوی طور پہ ٹھیک ہے اس کے پاس علم ہے، لیکن جس مقصد کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا گیا، وہ اگر اس نے کام نہیں کیا، تو باقی جو بھی کر کے آئے اس کا کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ انسان جو ہے نا، وہ زندگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا ہی انسان کو کس لیے کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ تو پہلا چیز ہے کہ انسان کو عقیدے کا علم ہونا چاہیے، عقیدہ توحید کو سیکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم حاصل کرے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے بارے میں جتنا زیادہ سیکھے گا، اتنا وہ غیر اللہ سے لاپرواہ ہوتا جائے گا، غنی ہو جائے گا۔ جیسے ہم اوپر جو دیگر حدیث کے درس میں ہم نے پڑھا نا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور دوسرا جو اس میں بنیاد ہے کہ سب سے پہلے تو ہو گیا عقیدے کا علم، اس کے بعد کیا چیز ہے کہ ہر فن کا مختصر ہو، جیسے وہ حدیث کے بارے میں اس کو کچھ نہ کچھ پتہ ہونا چاہیے، سیرت کے بارے میں پڑھے، طہارت کے مسائل ہیں جس کا اس کو روز مرہ کی جو مسائل ہیں نا ان کی اس کو ضرورت پڑنی ہے۔ اب بعض لوگوں کا آپ نے دیکھا، اور آج کل خاص طور پہ یہ زیادہ ہو گیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو طہارت کے مسائل کا نہیں پتہ، عقیدہ توحید کا ان کو علم نہیں ہے، جو 5 ارکان ہیں
اسلام کے 5 ارکان ہیں نا، اسی طرح ایمان کے 6 ارکان ہیں، یعنی اصول ایمان جن کو کہا جاتا ہے، یا اصول اسلام 5 ہیں، ان کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے، نماز کا، زکوٰۃ کے مسائل کا۔ اب یہ وہ والے علوم ہیں جن کا اس کو دن رات میں کئی مرتبہ اس کی ضرورت پڑنی ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ بھئی اگر دوسری رکعت میں نماز میں امام کے ساتھ ملیں تب اس کو کیسے نماز پوری کرنی ہے، کیا اس کا حکم ہے، طہارت کے جو مسائل ہیں، غسل کیسے کرنا ہے سنت کا مطابق، غسل کا درست طریقہ کیا ہے، ان چیزوں کے بارے میں اس کو پتہ نہ ہو، اور وہ بندہ کس چیز کے بارے میں زیادہ شوق رکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے الحاد کا رد کرنا ہے، میں نے الحاد کے اوپر میں کتابیں پڑھ رہا ہوں، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم اس کو کہیں گے جو بنیادی تمہیں اپنی ذات کو سب سے زیادہ ضرورت ہے نا، اس کے بارے میں پہلے پڑھو۔ اگر کوئی بندہ کہے جی مجھے یہ جاننا ہے کہ دجال کب آئے گا، اب یہ دجال کے بارے میں کیا ہے، نبی کی انہوں نے کیا فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ، ایک فتنہ ہے جس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی قوم کو آگاہ کیا، لیکن کیا دجال کے بارے میں ایسے شخص کے لیے جاننا ضروری ہے؟ نہیں۔ تو یہاں یہ ہم کہیں گے کہ اس کو ترتیب کا نہیں پتا، ایسے بندے کو یہ نہیں پتا کہ وہ اپنے ساتھ کیا زیادتی کر رہا ہے۔ اسی طرح اور سیاسی مسائل کے اوپر انسان گفتگو کرتا ہے کہ امریکہ کو یہ کرنا چاہیے، پاکستان کو یہ کرنا چاہیے، اسلام ملک کو یہ کام کرنا چاہیے، جبکہ اس کو وہ نمازوں میں سستی کرتا ہو، اسے پوچھے بھی فجر کی نماز پڑھی تم نے؟ نماز نہیں، وہ تو میں نے نہیں پڑھی، اور تو میں 10 بجے اٹھ کے پڑھتا ہوں۔ ایسا بندہ جو سب سے اہم جو عقیدہ توحید یا شہادت کے بعد یا اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے اہم رکن اسلام ہے، اس میں وہ سستی کر رہا ہے، اور اس کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ امریکہ کو کیا کرنا چاہیے، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، سعودیہ نے فلاں فیصلہ صحیح نہیں کیا۔ تو یہ وہ امور ہیں جن کے اوپر وہ اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے، جس کا اس کو فائدہ ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ تو بعد والی باتیں ہیں، تو جو سب سے پہلے جس کے لیے اس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اس کا پتہ ہی نہ ہو۔ تو مقصد بات کرنے کا ہے کہ علم کی ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کے ساتھ انسان کو علم کو سیکھنا چاہیے۔ تو دوسرا جو مین وہ کیا ہے کہ ہر علم کے جو مختصر متون ہیں، ٹیکسٹ ہیں، ان کو وہ پڑھے سمجھے، اور کسی عالم سے اس کو پڑھے، یہ نہیں کہ خود ہی پڑھنا شروع کر دی، جو اس کو فائدہ ہو۔ جب وہ ان علوم کو پڑھ لے پھر اس کے بعد وہ کیا کرے کہ ان علوم میں سے دیکھے کہ اس میں سے اس کو زیادہ کس علم میں دلچسپی ہے۔ بعض لوگوں کو تفسیر کے اندر دلچسپی ہوتی ہے، بعض کو حدیث کے علم میں تو زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، بعض کو سیرہ کے اوپر دلچسپی زیادہ ہوتی ہے۔ تو پہلے سارے علوم جو مین علوم ہیں نا، علوم شرعیہ، ان کو سیکھے، اس کے بعد جس میں اس کو زیادہ دلچسپی ہو اس میں سے کسی ایک علم کے اندر وہ تخصص، جس کو اسپیشلائزیشن کہا جاتا ہے۔ اور بعض ایسے طالب علم ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ علوم کے اوپر ان کو رغبت بھی ہوتی ہے، شوق بھی ہوتا ہے، تو وہ ایک سے زیادہ پہ شوق کر لیں اپنا پورا، لیکن جو بنیاد ہے، طریقہ جو ہے نا، وہ درست ہونا چاہیے۔ آگے ہم چلتے ہیں اب 7ویں، 6ٹھا ہم نے پڑھ لیا، 7ویں جو ہمارا اصول ہے وہ بھی 7واں اور 8واں اصول جو ہے نا وہ تقریباً ملتا جلتا ہی ہے۔ 7واں یہ ہے وہ ہے کہ المبادرۃ الی تحصیلہ واغتنام سن الصبا والشباب، علم حاصل کرنے میں نا تاخیر نہیں کرنی چاہیے، انسان کو جتنی جلدی وہ علم کو حاصل کرنا شروع کر دے اتنا بہتر ہوتا ہے اس کے لیے۔ اور واغتنام سن الصبا والشباب کا مطلب یہ ہے کہ غنیمت جانے کم عمری کو اور نوجوانی کو، کیونکہ جو بندہ جوانی میں چیز حاصل کر لیتا ہے نا، وہ بڑھاپے میں نہیں حاصل کر سکتا، بڑھاپے کے اندر اپنے مشاغل ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور کئی طرح کے ایسے رکاوٹیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان باقاعدہ جو ہے نا مسلسل باقاعدگی کے ساتھ علم حاصل نہیں کر پاتا۔ جو وہ ایک بندہ جب اس کے اوپر اتنی کوئی خاص ذمہ داری نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی ہوئی، کوئی گھر کی ذمہ داری نہیں ہے، مالی پریشانیاں نہیں ہیں اتنی، جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، کام کرنا ہے، پیسے کمانے ہیں، دیگر معاملات ہیں، اور کئی طرح کی پریشانیاں اور رکاوٹیں جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں علم کے حصول کے اندر، تو جتنی جلدی وہ کرے گا اتنا بہتر رہے گا۔ جیسے کہ احمد کے بارے میں احمد وہ فرماتے ہیں کہ ما شبہت الشباب الا بشیء کان فی کمی فسقط، میں نے نوجوانی کو کسی چیز سے تشبیہ دی ہے، وہ ایسے جیسے میری آستین میں کوئی چیز تھی اور وہ گر گئی، یعنی اتنی جلدی جوانی بھی گزر جاتی ہے۔ اور اس چیز کا اندازہ ہم سب کر سکتے ہیں، ہم ابھی کوئی 35 سال کا، کوئی 25 سال کا، کوئی 40 کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، تو آپ اپنی اگر پہلی والی زندگی کو دیکھیں جو گزر گئی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مثال کے طور پہ اگر کسی کی 30 سال ہم میں سے عمر ہے، اس کو اگر پوچھے کہ 30 سال کیسے گزرے ہیں اس کو پتہ ہے؟ وہ ایسے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، کہ ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے۔ کسی جس کی 50 سال عمر ہے اسے پوچھیں وہ بھی یہی بات کر رہا ہے، جس کی 60 سال ہے وہ بھی یہی بات کرے گا، یار اتنی جلدی عمر کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہی جوانی کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو جو بندہ، کیوں کہ العلم فی سن الشباب اسرع الی النفس، کہ جو علم ہے نا
وہ نوجوانی کی عمر میں نفس کے لیے لینا بڑا آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 1 منٹ ذرا، میری بیٹی آواز دے رہی، میں ذرا اس کو سن لوں، کافی دیر سے دروازہ کھٹکا رہی۔ جی معذرت۔ تو جو نوجوانی ہوتی ہے نا، اس میں انسان کیا کرتا ہے، انسان کے نفس کے لیے بھی علم کو حاصل کرنا آسان ہوتا ہے، اس کو یاد رکھنا، اس کو سیکھنا، بنسبت بڑھاپے کے۔ بڑھاپے میں چیزیں یاد نہیں رہتی، یا کئی طرح کی بیماریاں انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ بچپنے میں جو علم حاصل کرنا ہے نا، کم عمری میں، وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی پتھر پہ کسی چیز کو نقش کرتے نا، تو پتھر پہ جو چیز نقش ہوتی ہے وہ کتنی دیر رہتی ہے؟ کافی دیر رہتی ہے، بعض کا ہزاروں سال تک بھی رہ سکتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جو پرانی قوموں کے کچھ آثار ہمیں ملتے ہیں، تو پتھروں کے اوپر انہوں نے کچھ بنایا ہوتا ہے، تو کتنے کتنے ہزار سال گزر گئے ہیں، ابھی تک وہ باقی ہیں۔ تو بچپن کے اندر جو چیز اس کو سکھا دی جاتی ہے نا، وہ اس کی مثال ایسے ہی جیسے کسی پتھر پہ آپ نے کسی چیز کو لکھ دیے، نقش کر دیے، تو یہ ایک زیادہ دیر باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جتنی جلدی وہ علم کو سیکھنا شروع کرے گا اتنا اس کے لیے بہتر ہے۔ آگے کرتے ہیں فمن اغتنم شبابہ نال اربہ وحمد عند مشیبہ سراہ، جو بندہ اپنی نوجوانی کو غنیمت جان لیتا ہے نا، تو وہ اس چیز کو پا لیتا ہے جو جس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بڑھاپے میں اس کو فائدہ دیتی ہے، کہ اس کی جو محنت تھی نا، وہ اس کو بڑھاپے میں پتہ چلتا ہے، اس پہ وہ اس کی کیا کرتا ہے، تعریف کی جاتی ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے کہ واقعی یار میں نے جو محنت کی تھی نا، اب اس کا مجھے پھل مل رہا ہے۔ اور جو بندہ اس میں اہمال کرتا ہے، سستی کرتا ہے، اس کا نقصان بھی اٹھاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، جیسے آگے شیخ صاحب نے فرمایا کہ ولا یتوہم مما سبق ان الکبیر لا یتعلم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بڑی عمر کا بندہ وہ علم نہ سیکھے، وہ سیکھ نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ بل ہؤلاء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا کبارا، بلکہ صحابہ میں سے کئی ایسے لوگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، جنہوں نے بڑھاپے میں علم حاصل کیے، جنہوں نے اسلام لیٹ قبول کیا اور بعد میں کچھ وقت ان کو ملا اور انہوں نے اس ٹائم بڑا علم حاصل کیا۔ تو ایسا نہیں کہ علم بندہ کیونکہ نوجوانی میں نہیں سیکھا یا بچپن میں نہیں سیکھا تو اس کا مطلب وہ سیکھے ہی نہ، یہ بھی غلط ہے۔ اصل جو چیز یہاں پہ بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ انسان جتنی جلدی کرے گا اتنا بہتر رہے گا اس کے لیے، کیونکہ جتنا وہ علم اس کا بڑھتا جائے گا، بڑھاپا آ جائے گا، تو اس کے لیے پھر ذمہ داریاں ہیں، دیگر مسائل ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی بیماری کی وجہ سے اس طرح نہیں جا سکتا۔ اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے کہ جو بندہ نوجوان ہوتا ہے نا، اس کو اہل علم کے سامنے بیٹھنے میں، اساتذہ کے سامنے بیٹھنے میں اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہے کہ بندہ استاد کی طرف کو ڈانٹ یا کوئی سزا ملتی ہے، تو جو بڑی عمر کا ہوتا ہے اس کے لیے یہ چیز برداشت کرنا مشکل ہوتی ہے، اور استاد کے لیے بھی اس کو سمجھانا یا ڈانٹنا یا اس کو کسی چیز پہ سختی کرنا مشکل ہوتا ہے استاد کے لیے بھی۔ لیکن جو بندہ نوجوان ہے، کم عمر ہے، اس کو اگر استاد کسی چیز پہ کہتے ہیں تم نے ایسے کرنا ہے، ڈانٹ دیا یا کوئی سزا دے دی، تو وہ اس کے لیے برداشت کرنا وہ نارمل ہوتا ہے۔ لیکن بڑی عمر کے لیے، بڑی عمر کے بندے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بعض اوقات انسان بیمار ہو جاتا ہے، تو نوجوانی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان تندرستی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، تو انسان زیادہ دیر تک اہل علم کی مجلس میں بیٹھ سکتا ہے، محنت زیادہ کر سکتا ہے، راتوں کو جاگ سکتا ہے، دیگر معاملات کر سکتا ہے۔ لیکن بڑھاپے میں ایسا کرنا پاسبل نہیں ہوتا، الا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ زیادہ کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو، جیسے کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے، اور آج بھی ہم اپنی لائف میں دیکھتے ہیں کچھ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں ایسے کہ جنہوں نے بڑی عمر میں جا کے بھی ایسا قرآن پاک حفظ کر لیا، اس کے بعد انہوں نے علم شروع کیا۔ کوئی جو ہے وہ 30 سال 50 سال عام زندگی بسر کرتے رہے، اس کے بعد انہوں نے دین کی طرف آئے تو انہوں نے وہ ایک عام آدمی کی نسبت زیادہ عالم بڑھ گئے، لیکن اس کے لیے پھر ان کو بڑی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے جو وہ کم محنت کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ بڑھاپے میں علم حاصل کرنا، جیسے کہ یہاں پہ بھائی امام ماوردی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے ادب الدنیا والدین، دین اور دنیا کے آداب، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے مسائل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ان کے جو تعلقات ہوتے ہیں، کو آنے جانے والا یا اپنے اپنے آپ کے ساتھ بھی معاملات ایسے ہوتے ہیں جو انسان جو ہے نا تنہائی پسند ہو جاتا ہے، زیادہ گفتگو پسند نہیں کرتا، یا بعض اوقات لوگوں کا آنا جانا اس کے پاس زیادہ رہتا ہے۔ تو نوجوانی میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی، تو جو بندہ ٹائم سے اس چیز کو پہچان لیتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے۔ آگے جو ہمارا 8واں عقید ہے نا، وہ ہے لزوم التأنی فی طلبہ و ترک العجلہ۔ اب جو ہم نے 7واں پڑھا اس میں نے کیا پڑھا ہے کہ علم کو
حاصل کرنے میں جلدی کرے. تو یہاں پہ اس کے بالکل الٹ بات ہو رہی ہے کہ جب آپ نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا نا، پھر جلد بازی نہیں کرنی. ایک ہے علم ایک بندے نے حاصل ہی نہیں کیا، ابھی شروع کرنا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے آپ نے جلدی شروع کرنا چاہیے تھا، آپ ٹائم پہ کر لیتے. اور یہ اس بارے میں آپ سب لوگ، اگر میں آپ سب سے سوال کروں نا، تو ہر بندہ یہ بات کہے گا کاش میں نے فلاں چیز پہلے سیکھ لی ہوتی، میں نے اس میں دیر کر دی، مجھے 2 سال پہلے یہ کام کر لینا چاہیے، فلاں چیز میں نے پہلے مجھے کر لینی چاہیے. ایسا ہوتا ہے. اسی طرح یہ ہے علم حاصل کرنے سے پہلے کی کیفیت. لیکن جب آپ نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا نا، پھر جلد بازی نہیں کرنی، پھر صبر کرنا ہے، اچھی طرح غور و فکر کرنا، پھر جلد بازی کو چھوڑ دینا ہے، پھر سکون سے علم حاصل کرنا. بعض لوگوں کو بڑی جلد بازی ہوتی ہے، مجھے فلانی چیز بھی نہیں پتا، مجھے فلاں چیز بھی بتا دیں، مجھے یہ بھی بتا دیں، مجھے فلاں بھی بتا دیں. تو یہ جو طریقہ ہے، یہ طالب علم کا طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ غیر ضروری سوال کرتا رہے اور جلد بازی کرے. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ جو 8واں اصول ہے نا علم حاصل کرنے کا، یہ بھی بڑا اہم ہے. پہلے والا کیا تھا کہ علم حاصل کرنے کے جب آپ نے حاصل کرنا تب جلد بازی کریں، جلدی کریں، غنیمت جانیں نوجوانی کو. لیکن جب آپ نے یہ علم کا سفر شروع کر دیا، پھر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. پھر انسان کو سکون سے اطمینان کے ساتھ علم حاصل کرنا ہے. اور یہ صبر کا کام ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. جیسے اب آگے آ رہا ہے کہ ان تحصیل العلم لا یکون جملۃ واحدہ، یہ علم کا جو اصول ہے نا ایک دم سے نہیں آ جاتا. یہ کوئی پیناڈول کی گولی نہیں ہے کہ آپ نے ایک گولی کھا لی اور ہو گیا جی آپ کے پاس علم آ گیا. ایسا نہیں ہوتا. یہ کوئی ایک گولی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے عرصہ چاہیے ہوتا ہے، ٹائم چاہیے. آپ کو کئی سال لگیں گے، تب جا کے ہو سکتا ہے کسی ایک فن میں آپ ماہر پر. تو یہ اچانک اکٹھا نہیں ملتا. اور یہ اصول ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ کیا ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ قرآن پاک کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا. 19ویں بارے میں سورہ فرقان میں بھی، آگے ہم پڑھتے بھی ہیں کہ علم جو ہے نا وہ اسی طرح وزنی ہے جیسے پتھر وزنی ہوتا ہے. طالب علم کے لیے علم اسی طرح وزنی ہوتا ہے جس طرح پتھر کا وزن ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو باڈی بلڈرز ہوتے ہیں، شروع میں جب وہ جم میں جاتے ہیں نا، تو وہ تھوڑا تھوڑا وزن اٹھانا شروع کرتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ 100 کلو وزن بھی اٹھا لیتے ہیں. کیا وہ پہلے دن سے ایسا وزن اٹھانے کے قابل ہو جاتے ہیں؟ اسی طرح مزدور ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی مزدور ہیں وہ سر پہ یا کمر پہ کئی اینٹیں، کو 50 اینٹیں اٹھا لیتا ہے، کو 20 25 اکٹھی اینٹیں اٹھا کے چھت پہ چھوڑ آتا ہے. عام آدمی سے کہو تو وہ 1 یا 2 اینٹیں اٹھا کے لے کے جائے تو اس کی ٹانگیں تھک جاتی ہیں، سانس پھول جاتا ہے. لیکن جو مزدور ہے اس نے کیا پہلے دن سے 20 اینٹیں اٹھانا شروع کر دیا؟ نہیں. یعنی اس نے شروع میں ایک اٹھائی، پھر 2، پھر 3، پھر کرتے کرتے ایک ٹائم آیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ وزن بھی اٹھا کے روٹین بن گئی. اسی طرح علم کا معاملہ ہے، علم بھی تھوڑا تھوڑا حاصل کرنا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ اس کا وزن ہے، بالکل وزن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں سورہ مدثر میں کیا فرمایا؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اگر آپ اس صورت کے ابتدا کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. پہلے کئی آداب بتائیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم تجھ پہ کیا کرنے لگے ہیں؟ ایک بھاری وزنی جو قول ہے نا وہ تجھ پہ ڈالنے لگے ہیں، بار ڈالنے لگے اس چیز کا. قول سے کیا مراد ہے؟ قولا ثقیلا سے مراد قرآن پاک ہے. اور آپ حدیث کی کتب میں اگر آپ کیفیت پڑھیں نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوتی تھی؟ سردیوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جاتا تھا، اس قدر بھاری کیفیت ہوتی تھی جب وحی نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اب مجھے صحیح یاد نہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے یا کسی صحابی کا، کہ ایک دفعہ ان کی ران آسلم کے ران کے نیچے تھی، تو ایسے لگا کہ ان کی ران ہی ٹوٹنے لگی ہے، اتنا وزن ہو گیا. تو یہ کس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر 27ویں بارے میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. تو یہ جو آسان، جس کو اللہ تعالیٰ نے آسان فرمایا نصیحت کے لیے، وہ اتنا وزنی ہے، تو باقی جو علوم ہے ان کا کیا عالم ہوگا؟ جس کو آسان کہا گیا ہے، نصیحت کے لیے آسان کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہر کام کے لیے آسان ہو. سمجھ آ رہی بات؟ وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر منجما مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل. کہ قرآن پاک کو نازل کرنے میں بھی یہ حکمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی. جب کفار نے کہا نا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اب یہ اعتراض ہے قرآن کفار کی طرف سے کہ بھئی یہ قسطوں میں کیوں نازل ہو رہا ہے قرآن؟
ایک ہی دفعہ میں کیوں نہیں نازل ہو جاتا، ایک اچانک پورا قرآن کیوں نہیں آ جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، یہ مقصد ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب تھوڑا تھوڑا نازل ہوگا، اسباب ہوں گے، کوئی حوادث کو واقعات ایسے ہیں، ان کے موقع پہ قرآن نازل ہوتا ہے، اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، اس کو یاد رکھنا یہ آسان ہوگا۔ لیکن اچانک یہ ایک مرتبہ ہی سارا وزن ڈال دیا جائے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح علم کو سیکھنے کا معاملہ ہے کہ علم کو اچانک سے نہ سیکھ لے اسے سارا علم ایک ہی دفعہ میں نے لینا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو بندہ جتنی جلدی اس طرح کرتا ہے نا، وہ اتنی جلدی علم اس کو چھوڑ بھی جاتا ہے۔ جو بندہ زیادہ ٹائم لگاتا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے علم کو حاصل کرتا ہے، بالکل اس کو یہ فائدہ زیادہ دیتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کے اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کفار نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ اس کا طریقہ انہوں نے شیخ صاحب نے کیا بتایا، وہی جیسے ہم پہلے بھی پڑھ کے ہیں کہ جو مختصر علوم ہے نا، علوم کا جو مختصر متون ہے، متون ٹیکسٹ کو کہتے ہیں، جس کے اندر جیسے ابھی ہم نے اوپر پڑھا، یہ ہم اس ٹائم ٹیکسٹ ہی پڑھ رہے ہیں، نیچے اس کی شرح لکھی ہوئی ہے، یہ نیچے اب شرح جا رہی ہے، تفسیر ہو رہی ہے اس کلام کی، لیکن یہ جو چیز ہے نا، یہ سمجھیں ایک طرح کا ٹیکسٹ ہے۔ تو انسان کو ان کو چھوٹے جو مختصر کتابیں اہل علم نے لکھی ہیں ہر فن کے بارے میں، اس کو حفظ کرے، اس کی شرح، اور بڑی جو کتابیں ان سے دور رہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں مجھے صحیح بخاری کی شرح پڑھنی ہے، مجھے فلاں کتاب پڑھنی ہے، مجھے یہ کرنا ہے۔ یہ جو طریقہ یہ درست نہیں ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو پڑھیں نا، اس سے اہل علم منع کریں، بلکہ یہ کیا ہے کہ جب آپ غلط طریقے سے کر رہے ہیں، اس کو اگر ہم جس کو کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کرنا، یا اس کا اگر مختصر پڑھتے ہیں نا، تو وہی نیچے ایک شامی عالم دین کا کلام ہے کہ طعام الکباری سم الصغار، جو بڑوں کا کھانا ہے نا وہ بچوں کے لیے زہر ہوتا ہے۔ اسی طرح شیخ صاحب نے کہا کہ جو بندہ مطولات جو بڑی کتابیں ہیں نا، ڈائریکٹ ان کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو اپنے دین کو بھی ضائع کر بیٹھتا ہے اور اعتدال کو چھوڑ دیتا ہے علم کے اندر سے۔ جو میانہ روی ہے اس کو چھوڑ کے ڈائریکٹ بڑی کتابیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بعض اوقات اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ علم کو ہی وہ ضائع کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ عبد الکریم الرفاعی، ایک دمشق کے عالم دین ہے، ان کا قول ہے کہ طعام الکباری سم الصغار، چھوٹا بچہ ہے 2-3 دن کا یا 15-20 دن کا، مہینے کا، اب کوئی بندہ کہتا ہے یار مٹن بنا ہے بڑا مزیدار مٹن قورمہ، میں چاہتا ہوں اس بچے کو کھلاؤں، مگر جی مجھے تو بڑا مزیدار لگ رہا ہے، آپ کہیں گے اب وہ اگر اس گوشت کو بچے کو کھلائے گا تو بچے کا کیا حالت ہوگی بچے کی؟ جی، بچے کو فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ ظاہر ہے نقصان نقصان، ہے۔ فوڈ نقصان ہوگا نا، پوائزننگ بنے۔ ہو سکتا ہے کہ بچہ مر جائے، یہ بھی ممکن ہے اور زبان نکل جائے گی، کہ یہ بچہ مسالہ جو ہے کھانے وہ کے اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ کھانے میں مسئلہ ہے یا اس بچے میں مسئلہ ہے؟ مسئلہ دونوں میں نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بچے کا جو میٹ ٹائمنگ۔ ہے نا، وہ ابھی اس کو ہضم کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا، وہ بچے کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے لیے جو خوراک مناسب ہے نا، وہ اس کو نہیں دی جا رہی۔ یہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو منہ اٹھا کے کوئی بھی کتاب پڑھ لیتے ہیں، یہاں سے کتاب پڑھ لی، کوئی 4 لفظ ادھر سے پڑھ لیے، اور وہ لوگوں کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ تو ظلم کر ہی رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ تو اس سے بڑا ظلم ہے آج کل ایک نیا چل رہا ہے کہ جو بڑی بڑی کتابیں نا ان کا اردو ترجمہ شروع ہو چکا ہے۔ اب وہ جو پبلشر ہوتے ہیں نا، انہوں نے تو اپنے فائدے کے لیے ترجمہ کرنا ہوتا ہے کہ چلو 4 پیسے مل جائیں گے ہمیں، تو وہ بڑے ایسے کر دیں فتح الباری کا ترجمہ۔ اب فتح الباری صحیح بخاری کے سب سے مشہور جو شروحات ہیں، شرح ہے نا صحیح بخاری کی، ان میں سے ایک اہل علم کے یہاں بڑی معروف ہے اور انتہائی دقیق اور مشکل، یعنی اہل علم کے اس میں ایک تو نارمل حدیث کے معنی ہیں، وہ اسے ہٹ کے ایک بڑی علمی کتاب ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو بندہ فتح الباری کا ترجمہ پڑھ رہا ہے نا، جو کہتا ہے میں نے فتح الباری پڑھنی ہے، اور وہ کہے جی مجھے ترجمہ چاہیے، تو اس کا مطلب وہ اس قابل ہے ہی نہیں، اس کے اندر اتنی ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ فتح الباری کو پڑھ سکے، اس کے لیے فتح الباری ہے ہی نہیں جو کہ میں نے ترجمے سے پڑھنی ہے۔ اور جو اس قابل ہوگا، اس قابل ہوگا کہ وہ فتح الباری کو پڑھے، اس کو ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اس چیز کو اس طرح سمجھیں۔ بات سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ جس بالکل بندے کو ترجمے کی صحیح۔ ضرورت ہے نا، وہ فتح الباری کے لائق ہی نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں فتح الباری پکڑائی ہو۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے
آپ کسی بچے کو موٹر سائیکل پکڑا دیں اور بعد میں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا جی، بچہ تو بڑا ضد کر رہا تھا، تو اس میں نقصان کس نے، کون اصل ذمہ دار ہوگا؟ جس نے اس کو ایک کتاب پکڑائی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ فائدہ دے گی، ہے تو حدیث کی شرح ہی، لیکن جب وہ نقصان ہوتا ہے نا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کون سی بات کہاں پہ کس محفل میں کرنی ہے۔ جس بندے کو ترجمہ پڑھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے نا اس لیول پہ، فتح الباری کتاب اہل علم کی ہے، جو بڑے راسخون فی العلم علماء ہیں نا، ان کے لیے یہ کتاب ہے، ان کو ترجمے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس بندے نے ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے اس کا مطلب ہے وہ بندہ جاہل ہے۔ یہی آج نقصان ہو رہا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ ترجمے پڑھ کے لوگوں کو علم سکھا رہے ہیں، لوگ ان کو امام سمجھ رہے ہیں، لوگ ان کو عالم دین سمجھ رہے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ تو زیادتی کر ہی رہے ہیں، لیکن جو ان سے سیکھ رہے ہیں یا جو لوگ کر رہے ہیں ان کی جہالت کی بھی علامت ہے کہ جن کتابوں کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے ان کا ترجمہ کری جا رہے ہیں۔ ترجمہ کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ کچھ کتابیں جو ہیں وہ ترجمے والی ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ ترجمے کی طرف جا کے پڑھ رہا ہے اس کا مطلب وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ خود کو اس قابل بناؤ پھر اس کتاب کو ہاتھ لگاؤ۔ سمجھ آ رہی بات؟ اگر یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا نا تو آج سمجھیں آج کے ساری اس خاص طور پہ یہ جو ہم نے 8واں یہ پڑھ رہے ہیں نا اصول، یہ اس کا خلاصہ یہی ہے۔ بعض جو ہے نا وہ بڑی بڑی کتابیں ہیں کو 30 جلدوں میں، وہ رینک میں لگی بڑی اچھی لگتی ہیں کتابیں، لیکن ان کو پڑھنے کے لیے آپ کا قابل ہونا ضروری ہے۔ اب کوئی بندہ ان کا ترجمہ لے کے پڑھنا شروع کر دے گا تو وہ پھر ایسی ایسی نئے نئے عجوبے لے کر آئے گا، جیسے غالباً امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ من تکلم بغیر فنہ او فی غیر فنہ اتل عجائب، وہ پھر عجیب و غریب چیزیں لے کر آتا ہے جو بندہ اپنے فن سے ہٹ کے گفتگو کرتا ہے۔ میں اگر فزکس کے اوپر یا میں سائیکالوجی کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دوں اور پڑھا میں نے کچھ ایک لفظ بھی نہ ہو اس کے بارے میں، تو میں اپنے ساتھ تو ظلم کر ہی رہا ہوں، جو لوگ مجھے سن رہے ہوں گے ان کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہوں، اور میں ایسی ایسی بونگیاں ماروں گا لوگ مجھ پہ ہنسیں گے۔ جو اہل فن ہوں گے نا وہ ہنسیں گے، جو عام طالب علم ہوگا کہ کہا زبردست بات کی ہے، کیونکہ جو بندہ یہ بات کہہ رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا نا، وہ بھی جاہل ہوگا میری طرح۔ جو اہل علم ہوں گے، جو سائیکالوجسٹ ہوں گے یا مثال کے طور پہ فزکس کے ماہرین ہوں گے نا، وہ جب میری بات سنیں گے نا وہ ہنسیں گے کہ یار یہ کیا بکواس کر رہا ہے، یقین مانے ایسے ہو کہیں گے، وہ کہیں گے یار یہ کیا بات کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے کیا بات کی۔ اسی طرح جو شرعی علوم ہیں ان کے ماہرین جو ہوتے ہیں نا، جب وہ ایک ایسے لوگوں کو بات سن کرتے دیکھتے ہیں تو ان پہ افسوس تو ہوتا ہی ہے، کبھی کبھی ان کی باتوں پہ ہنسی بھی آتی ہے کہ کیا اس بندے نے بات کی ہے، کاش اس کو پتا ہوتا کہ یہ کس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اہل علم کے ہاں اس کا کیا مطلب ہے۔ تو خدا رہا ایسے لوگوں سے بچیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بھی فن آپ نے سیکھنا ہے، اگر آپ نے یہ صرف دنیاوی معاملات میں ہم ایسے نہیں کرتے، جاہل سے جاہل بندہ بھی نا اس نے اگر اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے نا تو کبھی بھی انجینئرنگ کالج میں داخلہ نہیں دلواتا اپنے بچے کو، وہ شروع سے کس پہ اس کو بایو پڑھاؤ جی، ٹھیک ہے، اس کو فلاں چیز پڑھاؤ، ایسے ٹیچر کا انتخاب کرتا ہے، اس کو ٹرائل کے لیے رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی دین کی باری آتی ہے فٹافٹ کیا ہے جی، وہ چیٹ جی پی ٹی کھول لو، یوٹیوب کھول لو، فلاں بندے کو سن لو، یہ مسئلہ لکھو یہ۔ تو یہ عمومی طور پہ مسائل سیکھنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جس بندے نے علم حاصل کرنا ہے اس کو یہ لازمی سوچنا چاہیے کہ وہ یہ جو علم حاصل کر رہا ہے، جس سے سیکھ رہا ہے، کیا وہ اس قابل ہے، اس نے کہاں سے علم، اس کے استاد کون ہے، کوئی پتہ نہیں ہے جی۔ بعض کے تو استاد بھی جاہل ہیں، جن کو وہ پتہ ہے استاد بتاتے ہیں وہ اس سے بڑے جاہل ہوتے ہیں، جن کو بڑے فخر سے بتا رہا تھا کہ یہ بندہ میرا استاد ہے۔ ایسے لوگ بھی آج کل پائے جاتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے اوپر بھی رحم کریں اور ایسے لوگوں کو بھی سمجھائیں جو ایسے لوگوں سے متاثر ہیں۔ علم حاصل کرنا ہے تو ان کے اصل جو وارثین علم ہے نا ان سے علم حاصل کریں۔ فزکس کا سیکھنا ہے تو کسی مولوی سے آپ نے فزکس نہیں سیکھنی، یہ مجھے بھی ہم سب کو پتہ ہے۔ کیمسٹری پڑھنی ہے تو آپ کس کو تلاش کرتے ہیں؟ جو کیمسٹری کا ماہر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے قرآن و سنت کا علم سے حاصل کرنا ہے اس کے ماہرین سے لیں، اور جب آپ ان کے ماہرین سے لیں گے پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے کون سی بات کہاں پہ کرنی کہاں نہیں کرنی، اور یہ باتیں ساری آپ کو قرآن و حدیث سے ہی ملتی ہیں، ایسی نہیں ہے جیسے ابھی میں نے اس کتاب میں ہم نے جتنی باتیں پڑھی ہیں، جتنی بھی ہم نے اصول پڑھے ہیں، وہ سارے کے سارے ساتھ ساتھ قرآن کی کوئی آیت آپ کو ذکر کی یا حدیث سے اس کا حوالہ دیا یا سلف صالحین کے باتوں سے اس کے ریفرنس دیے۔ کوئی بندہ اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا جس کی عقل جو ہے نا وہ سلیم ہے، جس کی فطرت سلیم ہے نا، وہ ان چیزوں کو سمجھ جاتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی کھانے کی مثال دی ہے نا کہ بچے کو اگر قورمہ کھلائیں گے تو بچہ مر جائے گا، اب مسئلہ قورمے میں نہیں ہے، مسئلہ کھلانے والے میں، کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز میں نے اس ٹائم اس کو نہیں دینی۔ جب آپ کسی ماہر سے کسی چیز کو سیکھتے ہیں تو وہ آپ کو وہ چیزیں سکھاتا ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔
یہی ایک استاد کا فرض ہوتا ہے کہ وہ جو اس کی کلاس میں بچے ہیں ان کی عمر کا خیال کرتے ہوئے یہ کام کرے. اور آپ میں سے جو ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں، بی ایڈ وغیرہ جو جنہوں نے کیا ہو یا سنا ہو، اس میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جس کو ٹیچنگ میتھڈ کہہ لیں آپ اس کو. اس میں باقاعدہ یہ چیز پڑھائی جاتی ہے، فروق فردیہ عربی میں اس کو بولتے ہیں، کہ ہر بندے کے عمر کے اعتبار سے آپ نے اس کو علم دینا ہوتا ہے. میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو آپ جو ہے نا وہ ایم ایس سی کی کتاب نہیں پڑھا سکتے، یا دیں گے تو آپ پڑھانے والے کا قصور ہے، بچے کا بھی میچور ہی نہیں ہوا اتنا، اس کو آپ کیسے دے رہے ہیں. اسی طرح جو بندہ پرائمری کا بچہ ہے، 5ویں 6ٹھی کلاس میں ہے، اس کو آپ میٹرک کی کتاب پڑھانا شروع کر دیں گے تو زیادتی پڑھانے والے نے کی ہے، بچے کا قصور نہیں ہے، بچے کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو وہ خوراک جو اس کے لیے مناسب ہے. اسی طرح علم کی خوراک ہے، علم کی کون سی ڈوز کتنی دینی ہے. اس کو مثال کو مزید آسان کرتے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں کہ گرامر کی کتاب ہے علامات النحو کے نام سے نا، اس کے مقدمے میں شیخ صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ ایک بندہ جو ہے وہ حکیم کے پاس جائے یا ڈاکٹر کے پاس جائے اور حکیم اس کو جو ہے نا وہ دوائی دے. وہ کہے جی میں بیمار ہوں، وہ کہے جی یہ دوائی لے لے، 3 ٹائم آپ نے کھانی ہے اور یہ پرہیز کرنے ہیں. اب وہ گھر آ کے کیا کرے، وہ تینوں خوراکیں اکٹھی کھا لے اس نیت کے ساتھ کہ میں نے اگر اکٹھی کھا لی نا تینوں تو جلدی مجھے آرام آ جائے گا. اب مجھے بتائیں کہ اس کو جلدی آرام آئے گا کہ الٹا نقصان ہو جائے گا؟ جی الٹا نقصان نقصان ہوگا، ہوگا. بجائے فائدہ ہونے کے اس کو نقصان ہو جائے گا. اب مسئلہ دوائی میں تھا کہ اس کے اپنے اس غلطی اس کی اپنی ہے، لیکن وہی دوائی اگر وہ ترتیب کے ساتھ ٹائم پہ 3 ٹائم پہ کھاتا ہے یا 4 ٹائم پہ وہ لے گا دوا کو جس طرح ڈاکٹر نے بتایا تھا تو پھر تو اس کو وہ فائدہ دے گی دوائی. لیکن اگر وہ تینوں خوراکیں ایک ہی ساتھ کھا لے اور یہ سمجھے کہ مجھے فائدہ ہوگا تو الٹا وہ بیماری بھی بڑھے گی اور کوئی نئی بیماری اس کو لگ جائے گی، الٹا نقصان ہو جائے گا. تو مقصد یہ ہے کہ مسئلہ دوائی میں نہیں تھا، اس کو کس طریقے سے لینا تھا اس میں مسئلہ تھا. اسی طرح بعض لوگ جو ہے نا وہ علم حاصل کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ طریقہ کیا ہے. جیسے بعض لوگ شور مچاتے ہیں فلاں راوی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. اب یہ جو روایت کا علم ہے نا، یہ حدیث کے جو ماہرین ہیں نا ان کے اندر بھی صرف چند لوگ ہوتے ہیں جو اس فن کے ماہر ہوتے ہیں. لیکن عام طالب علم جس کو طہارت کے مسائل کے نہیں ہوتا وہ سوال کر رہا تھا شیخ صاحب بتائیں جی آپ صاحب یہ جو فلاں حدیث کی روایت ہے نا اس میں فلاں راوی کے بارے میں آپ کی کیا، میں آج کل اس حدیث کی سرچ کر رہا ہوں. اچھا جی آپ اس قابل ہیں اس کی سرچ کرنے کے، یہ اس کو نہیں پتا، وہ اپنی طرف سے وہ کیا کر رہا ہے میں علم حاصل کر رہا ہوں. تو بجائے اس کو فائدہ ہونے کے وہ اس کی مثال ایسے ہی کہ وہ پہلے ہی بڑی یا کٹھی دوائیاں کھانا چاہ رہا ہے تو اس کا فائدہ کم ہوگا الٹا نقصان ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو جو کچھ آپ نے سنا ہے اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ 50 منٹ پہ ہم 50 یا 55 منٹ پہ ہم اپنی دوسری جو ہماری حدیث کی کلاس ہے آج وہ بھی پڑھیں گے باذن اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.